السلام علیکم. شفقت بخاری، لیکچرر اردو، سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس ملتان. اردو کا یہ پرچہ 5واں پرچہ ہے، ٹیسٹ نمبر 5 راؤنڈ 4 کا فرسٹ ایئر کا. اس پر ہم نے لیکچر دینا ہے. پہلے معروضی حصہ کر لیتے ہیں. آج بھی لوگ دوستی پیغام کے لیے کبوتر استعمال کرتے ہیں. امن، دوستی اور امن کے پیغام کے لیے. دڑبے سے کیا چیز برآمد ہوئی ہے؟ شیو کی پیالی. باہر کے ممالک میں نہیں ملتے. جواب ہے کلی. تیسری بار آگ بجھی دیکھ کر شکاری تل ملا کر رہ گیا. تاریخی گڑھوں اور خندقوں کے کارنامے ہیں. سلطنتوں کے تختوں کو الٹ دیا. بغیر رد و بدل کے استعمال ہونے والے الفاظ کہلاتے ہیں ردیف. کس کا لغوی مطلب ہے تختہ، ایک پٹ، ایک کواڑ؟ مصرع، دروازے کا جو ایک حصہ ہوتا ہے کواڑ کہتے ہیں اسے. تو مصرع کے لغوی معنی یہی ہیں. آخری چیز جس پہ شاعر تخلص استعمال نہ کرے کہلاتا ہے آخری شعر کہلایا جائے گا وہ، کیونکہ آخری شعر میں اگر تخلص نہیں ہے تو پھر وہ مقطع نہیں ہوگا. مقطع صرف اسی صورت میں بنے گا جب آخری شعر بھی ہو اور تخلص بھی ہو. لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. یہ شعر ہے، یہ مقطع ہے. اس میں مومن نے اپنا تخلص استعمال کی ہے. آپ کی کتاب میں یہ شعر شامل ہے. اگر غزل کے دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں بھی قافیہ ہو تو وہ شعر کہلاتا ہے مطلع ثانی، کیونکہ غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں تو قافیہ ہوگا. پہلے مصرعے میں اگر پہلا شعر ہے تو مطلع ہوگا، دوسرا شعر ہے تو مطلع ثانی ہوگا، تیسرا ہے تو مطلع ثالث ہوگا. اور اس کے بعد اگر مطلع ہیں تو ٹھیک ہے، جب مطلع ختم ہو جائیں گے تو پھر صرف دوسرے مصرعے میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، پہلے میں نہیں ہوتے. انشائی حصہ اقتباس کی تشریح ہے. یہ حوالہ متن یعنی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھنا ہے، سیاق و سباق بھی تحریر کرنا ہے. لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں لیکن 2 ان میں سے بہت مشہور ہیں. یہ لاہور کا جغرافیہ سبق ہے اور اس کو لکھا ہے احمد شاہ بخاری پطرس نے. سب سے پہلے سیاق و سباق لکھیں گے. سیاق و سباق میں کوئی تمام پوائنٹ اسی ترتیب سے جس طرح کتابیں دیے گئے ہیں. تمہید کے طور پر تمہید کے طور پر سے شروع کرنا ہے اور اس کے بعد دریائے راوی کا ذکر آئے گا، حدود ادبے کا ذکر آئے گا، آب و ہوا کا ذکر آئے گا، نظام سکے کی بات کچھ ہوئی ہے، ذرائع آمد و رفت کی بات ہوئی ہے، قابل دید مقامات کی، صنعت و حرفت اور رسالے ہیں، صنعت رسالے ہیں اور حرفت ان کی انجمنیں ہیں. وہاں پر طلبہ کی اقسام آخری حصہ ہے اس کا. اور اس کے بعد آخری لائن پہ ہی آپ نے مکمل کرنا ہے کہ لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں. یہ 10 سے 12 سطروں میں آ جانا چاہیے. تشریح میں سب سے پہلے آپ پطرس بخاری کے بارے میں چند جملے لکھیں گے. بنیادی طور پر انگریزی کے پروفیسر تھے. یہ ساری باتیں آپ کو لکھوائی ہوئی ہیں، میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے، شامل تشریح کا حصہ ہیں. اور گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے، بہت عرصہ لاہور میں گزارا اور بھی بڑے بڑے عہدوں پر انہوں نے کام کیا ہوا. تھوڑا بہت لکھ دیں. لاہور نے ایک زمانے میں بہت زیادہ ترقی کی اس حوالے سے کہ وہاں آبادی بہت زیادہ ہو گئی. لاہور کے گرد و نواح میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاہور آئے، کیونکہ بہت بڑا کاروباری مرکز، ہر لحاظ سے سیاسی، ثقافتی، تاریخی، جغرافیائی، ادبی، ہر لحاظ سے یہ بڑا عام شہر تھا. تو اس لیے اس کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ انتظامی مسائل پیدا ہو گئے. آبادی تو بڑھ رہی تھی
لیکن حکومت یہاں کے انتظامی امور میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی تھی. ایک تو دلچسپی زیادہ نہیں تھی اور دوسرا ظاہر ہے وسائل بھی کم تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاہور کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. تو آپ نے اس کے بعد لاہور کی تاریخی اہمیت لکھنی ہے. بہت پرانا شہر ہے، آپ کو اس کا پیرا پورا لکھوایا ہوا ہے. اس کے بعد جغرافیائی اہمیت لکھنی ہے کہ شمالی علاقہ جات سے زیادہ دور نہیں ہے. اس کی آب و ہوا کے بارے میں لکھنا ہے. سیاسی اہمیت لکھنی ہے کہ ہندوستان میں دہلی پایا تخت رہا ہے اور باہر کے جو حملہ آور یہاں آتے رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، تو وہ دہلی کو پہلے فتح کرتے تھے. دہلی کو فتح کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان فتح ہو گیا ہو، لیکن راستے میں لاہور پڑتا ہے. جب تک لاہور کو فتح نہیں کریں گے دہلی کو فتح نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے آگے تفصیل اسی حوالے سے لکھنی ہے. اور ادبی اہمیت اس کی لکھنی ہے کہ شعر و ادب کے حوالے سے لاہور کی کیا اہمیت ہے، اور بڑے بڑے شعراء یہاں ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے لاہور میں ہی رہنا پسند کیا. تو پہلے سیاسی اہمیت کی تفصیل لکھ لیتے ہیں. یہاں سپہ سالاروں کی آمد ہوئی. محمود غزنوی نے یہاں کئی حملے کیے، 17 حملے کیے، سارے کے سارے کامیاب رہے. اس کی پوری تفصیل لکھنی ہے. اس سے پہلے ان کے والد سبکتگین البتگین ان کے آباء و اجداد میں سے، اور ان کا بیٹا محمود غزنوی بھی وہ بھی اسی راستے سے آئے اور حملہ آور ہوئے. جب محمود غزنوی کا دور ختم ہوتا ہے تو شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا. قطب الدین اس کے ساتھ آیا تھا، یہ اس کا غلام تھا. تو انہوں نے یہ دہلی فتح کر کے قطب الدین کو یہاں ٹھہرایا اور خود واپس چلے گئے. اور قطب الدین نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا جب شہاب الدین غوری اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اس طرح قطب الدین ایبک تاریخ میں خاندان غلامہ کا پہلا حکمران بھی بنا. تو اس طرح پھر ایک مسلمانوں کی حکومت شروع رہی، کافی عرصہ رہی. اور پھر ظہیر الدین بابر نے ہندوستان کا رخ کیا جب اسے افغانستان میں اس کی حکومت چھن گئی. اس کے والد کی حکومت تھی. والد کے وفات کے بعد تو اس نے پھر ہندوستان کا رخ کیا. یہاں اس نے آ کر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، اسے شکست دی اور اپنی حکومت قائم کی. تو کافی عرصہ مغلیہ خاندان نے حکومت کی. ان کی حکومت کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ 1707 میں جب اورنگزیب کی وفات ہوتی ہے تو حالات یہاں خراب ہو جاتے ہیں اور زوال شروع ہو جاتا ہے. اور پھر نادر شاہ درانی نے بھی اسی راستے سے دہلی پر حملہ کیا، اس کو تباہ و برباد کیا. احمد شاہ ابدالی بھی اسی راستے سے آئے. اور یہ سارے سیاسی اس کی اہمیت ہے. ان تمام سپہ سالاروں کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے. اب رہ گیا باقی ادبی اہمیت. تو 1947 میں جب تقسیم ہوتی ہے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یا تقسیم کے وقت اور یا پھر تقسیم کے بعد بہت سے شعراء ہندوستان چھوڑ کر لاہور آئے، کیونکہ ہمارے علاقے میں، پاکستان کے علاقے میں لاہور ادبی مرکز تھا. تو اس میں ناصر کاظمی ہیں، حفیظ جالندھری ہیں، ساغر صدیقی، حبیب جالب، منیر نیازی، جوش ملی آبادی، اختر شیرانی، قمر جلالوی، نون میم راشد، احسان دانش، مجید امجد، قتیل شفائی، ادا جعفری، حمایت علی شاعر، دلاور فگار، شبنم رومانی، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مسرور، بہت سارے یہ ناول نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، شعراء بھی ہیں. صرف ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے شعراء یہاں نہیں رہے، بلکہ یہ اتنا اہم شہر ہو گیا ادبی حوالے سے کہ پاکستان کے شعراء بھی، جیسے اقبال ہیں، تقسیم پاکستان سے پہلے ہی وہ لاہور چلے گئے تھے اور آخری عمر ان کی لاہور میں گزری ہے. فیض احمد فیض کا تعلق بھی سیالکوٹ سے تھا. اقبال کا شہر سیالکوٹ، وہ بھی لاہور آ گئے. احمد الدین قاسمی سرگودا سے تعلق تھے ان کا، وہ بھی لاہور آ گئے. اصغر الدین سید کا تعلق ملتان سے تھا، وہ
اگلا سوال ہے نظم لوکل بس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو جس طرح دلاور فکار نے نظم میں لکھا ہے کہ بس میں کوئی لٹک رہا تھا، ہار کی طرح لٹک رہا تھا، پھر اس کا جوتا کسی کا گم ہو گیا، ساری باتیں اسی طرح لکھی ہیں جیسے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا اختتام آپ نے وہیں کرنا ہے کہ کنڈکٹر کہتا ہے کہ میں کنڈکٹری سے تنگ آ گیا ہوں اور میں اب کسی سے نہیں دبوں گا۔ یہاں پر آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ مختصر لکھنا ہے، زیادہ لکھیں گے تو نمبر کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، دو دوستوں کے درمیان توانائی کے بحران کے عنوان پر مکالمہ لکھیں۔ تو توانائی میں آپ یاد رکھیں کہ بجلی بھی ہے اور گیس بھی ہے، یہ دونوں اس میں شامل ہیں، اور توانائی شمسی توانائی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کا ذکر کرنا ہے۔ اپنے دو دوست لائبریری میں ملتے ہیں اور دعا سلام کے ساتھ بات ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک کہتا ہے کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ گھر میں لائٹ نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، یہاں لائبریری ہے تو یہاں اچھا انتظام ہے، جب لائٹ جاتی ہے تو جنریٹر چلا دیتے ہیں تو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ اسی بات پر آگے چلتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ساری وجوہات لکھنی ہیں کہ ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کی اہم وجوہات کیا ہیں۔ تو اس کے بارے میں تفصیل سے لکھنے کے بعد پھر اس کے کیا برے اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہسپتالوں میں دیکھ لیں آپ، مریض بیچارے بے حال ہو رہے ہوتے ہیں، گھروں میں لوگ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، طلباء کا حرج ہوتا ہے، ہر طرح کے اثرات جو پڑتے ہیں، انڈسٹری پر اثرات پڑتے ہیں، فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، مزدور بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو برے اثرات ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا کہ اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو جتنی وجوہات آپ نے بتائی تھیں ان وجوہات کو ختم کریں، گورنمنٹ کیا کیا کر سکتی ہے وہ تفصیل سے لکھیں، اور اس سلسلے میں لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو دونوں دوستوں کو اللہ حافظ بھی کروانا ہے تاکہ مکالمہ جو ہے وہ مکمل نظر آئے۔ اللہ حافظ۔ اور اس کے بعد سوال ہے، دیے گئے اقتباس کی تلخیص کریں اور مناسب عنوان تحریر کریں۔ اقتباس آپ کے سامنے مسلمان استاد کے حوالے سے ہے کہ وہ کس طرح بے لوث خدمت کرتا ہے اللہ کی مخلوق کی۔ تو اس کے تقریباً 90 الفاظ ہیں، تقریباً 30 الفاظ میں اس کی تلخیص ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے نکات اس کے ہم دیکھ لیں۔ مسلمان استاد بے لوث ہوتا ہے جی، کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، طلبہ کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، نئی نسل کی تعمیری سوچ وہ بناتا ہے جی۔ اور پھر تلخیص میں نے یہاں کر دی، آپ اس کو اپنی تلخیص کو اس کے ساتھ چیک کر لیں کہ مسلمان استاد صرف اللہ کی رضا کے لیے بے لوث خدمت کرتا ہے، طلبہ کی اخلاقی تربیت سے مثبت فکر عطا کر کے نئی نسل کو تعمیری سوچ عطا کرتا ہے۔ تو یہ تلخیص ہو جائے گی مختصر سی۔ عنوانات: استاد اور خدمت خلق، استاد کا نصب العین، استاد کا مقام، اس طرح سے ملتے جلتے اور بھی عنوانات آپ بنا سکتے ہیں، اور اس طرح یہ آپ کا پرچہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔